Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 9th, today we are going to discuss about question number 2 of economics, chapter 2nd. Yesterday we had discussed about question number 1, that is this people as a resource. How people are as a resource. लोग कैसे वसाइल बन जाते हैं इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, معیشت کو बढ़ाने के लिए लोग कैसे वसाइल बन जाते हैं. لوگ کِتھ کٔنۍ چھِ اکھ ایسٹ اکھ بنان پنٕنۍ ڈیولپمنٹ کرنے خاطر, پنٕنۍ وسائل بڑھانے خاطر. تو یہ ہم نے ڈسکس کر دیا ہے. اب آج دوسرا کوشچن ہے, ہاؤ از ہیومن ریسورس ڈفرینٹ فرام ادر ریسورس لائک لینڈ اینڈ فزیکل کیپٹل. کیونکہ ریسورسز ہمارے پاس بہت سارے ریسورسز ہوتے ہیں. لینڈ ہوتا ہے ہمارے پاس ایک ریسورس, اگر لینڈ نہیں ہوتا تو ہم گرو نہیں کرتے, کراپس گرو نہیں کرتے ہیں, یا اور کوئی چیز جو ہمارے پاس ہوتی ہے وہ تو سب کچھ لینڈ میں سے ہی نکلتا ہے. تو لینڈ جو ہوتا ہے وہ مین ریسورس ہوتا ہے. تو فزیکل کیپٹل ہوتا ہے, جیسے مشینری ہمارے پاس ہوتی ہے فزیکل کیپٹل, جس سے ہم پھر پروڈکٹ بناتے ہیں. تو اس سے ڈفرینٹ کیسے ہیں پیپل ایز, یا ہیومن ریسورس اس سے ڈفرینٹ کیسے ہیں. جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لینڈ ریسورس جیسا ہے ویسا ہیومن ریسورس نہیں ہے. ہیومن ریسورس کیسے ڈفرینٹ ہے ان سے. تو آنسر اس کا آئے گا, ہیومن ریسورس میکس یوز آف ادر ریسورسز لائک لینڈ اینڈ فزیکل کیپٹل ٹو پروڈیوس این آؤٹ پٹ. تو ہیومن ریسورس جو ہے, انسانی وسائل جو ہے, وہ اس لیے مختلف ہے دوسرے وسائل سے, کیپٹل سے, مشینری سے یا لینڈ سے. جیسے کہ اگر ہمارے پاس لینڈ ہوتی, ہمارے پاس کیپٹل ہوتا لیکن ہیومن ریسورس نہیں ہوتا, تو یہ لینڈ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے, کیپٹل ریسورس کسی کام کا نہیں ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہی ایک ریسورس ہوتا ہے جن سے باقی ریسورس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے, جن سے باقی ریسورسز کو, باقی وسائل کو یوٹیلائز کیا جائے گا تو اس کے بعد کوئی آؤٹ پٹ آتا ہے, کوئی پروڈکٹ بن جاتا ہے. دا ادر ریسورسز کی ناٹ بیکم یوزفل آن دیئر اون. جو باقی ریسورس ہوتے ہیں وہ یوزفل نہیں ہوتے ہیں تب تک جب تک ہیومن ریسورس اس میں یوٹیلائز کیا جائے گا. جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہوتا ہے, یہی ایک ریسورس ہوتا ہے جو ہمارے پاس لیونگ تھنگ ہوتا ہے, جو ہمارے پاس, جن کے پاس مائنڈ ہوتا ہے ان ریسورس کو یوٹیلائز کرنے کا. تو جو باقی ریسورس ہوتے ہیں ان کے پاس دماغ نہیں ہوتا ہے, ان کے پاس مائنڈ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم اپنے آپ کو کیسے یوٹیلائز کریں. تو ہیومن ریسورس اس لیے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ان کے پاس مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے کہ ان ریسورسز کو کیسے یوٹیلائز کیا جاتا ہے. دس از دا ریزن وائی ہیومن ریسورس از کنسیڈرڈ ٹو بی دا سپیریئر ٹو ادر ریسورسز. تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہیومن ریسورسز باقی ریسورسوں سے ڈفرینٹ ہے, اس کو سپیریئر کہا جاتا ہے, ان سے باقی ریسورسز سے یہ بڑا ہے اسی لیے. تو کوشچن نمبر 3 ہے یہاں پر, واٹ از دا رول آف ایجوکیشن ان ہیومن کیپٹل فارمیشن. تو ہیومن جو انسانی وسائل ہے, انسان بھی ایک مشین ہوتی ہے, کیپٹل ہوتا ہے جو را مٹیریل کو یوٹیلائز کرتا ہے. کیپٹل اس کو کہتے ہیں جس میں را مٹیریل یوٹیلائز کیا جائے گا, کچا مال یوٹیلائز کیا جائے گا اور اس سے کچھ بن جائے گا. تو کیپٹل جو ہوتا ہے وہ وہیں پر رہ جاتا ہے, اس کا کوئی خرچ, اس کا جو خرچ ہوتا ہے وہ را مٹیریل ہوتا ہے, جو خرچ نہیں ہوتا ہے باقی پھر سے ری یوز کیا جائے گا وہ کیپٹل ہوتا ہے. تو رول آف ایجوکیشن جو ہے, ایجوکیشن جو تعلیم ہوتی ہے, تعلیم کا کیا رول ہوتا ہے ہیومن کیپٹل بنانے میں, انسانی وسائل بنانے میں. تو آنسر اس کا آئے گا, ہیومن کیپٹل ریفرز ٹو دا اسٹاک آف اسکل اینڈ پروڈکٹیو نالج ایمبائڈیڈ ان دا پاپولیشن. پراپر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ انیبل the formation of this human capital. And educated population is an asset, a resource in contrast to the uneducated and untrained. تو یہاں پر اس کا مطلب یہی ہے کہ ہیومن کیپٹل اس کو ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس اسٹاک اویلیبل ہوتا ہے, جو ہمارے پاس آدمی یا لوگ اویلیبل ہوتے ہیں جن کے پاس سکل ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس کارپینٹرس ہے, ان کے پاس سکل ہے, جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں تم چھان کم زانا, باقی لوگ چھان کم زانا, کہ ان کے پاس نالج ہوتی ہے کہ یہ پاش کت پٲٹھۍ دمو, یہ بلڈنگ کت کن کرو کنسٹرکٹ أسۍ. یا باقی انجینئرس ہوتے ہیں, یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو جیسے ڈاکٹر کو ڈاکٹری کا علم ہوتا ہے, انجینئر کو انجینئرنگ کا علم ہوتا ہے, کارپینٹر کو کارپینٹر کا علم ہوتا ہے, یا مستری کو وہ اینٹ وغیرہ کا علم ہوتا ہے.
تو ہر ایک کو اپنا اپنا علم ہوتا ہے، تو وہ علم جو ہے وہ کہاں سے سیکھا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اس نے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا ہو، اس نے اس علم کو حاصل کیا ہو. تو یہی ہوتا ہے ایجوکیشن کا رد عمل ایک ہیومن کیپٹل فارمیشن کرنے میں. جیسے کہ وہ ایجوکیشن سے ہی حاصل کرتا ہے کہ کیسے میں یہ سکل اپنے اندر ڈال دوں، میں اپنے اندر یہ سکل کیسے پیدا کر دوں، یہ جو مہارت ہے یہ کیسے میں اپنے، یہ ایجوکیشن ہی ہے جو ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے اس سکل کے بارے میں، ان کنٹراسٹ ٹو دا ان ایجوکیٹڈ اینڈ انٹرینڈ. اور جو باقی لوگ، جو باقی ہیومن کیپٹل ہوتا ہے وہ ان ایجوکیٹڈ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو اس سکل کے بارے میں علم نہیں ہوتا ہے. ایجوکیشن اینڈ سکل آر دا میجر ڈٹرمنٹس آف دا ارننگ آف اینی انڈیویژول ان دا مارکیٹ. تو اس سوال کا جواب جو ہے جو یہاں پر لکھا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ایجوکیشن ہی ایک ایسا وسائل ہے جس سے ہیومن کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے، ہیومن کیپٹل بن جاتا ہے، انسانی وسائل بن جاتے ہیں. جیسے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، وہاں ان کو ایجوکیٹ کرتے ہیں ہر کسی چیز کے بارے میں. پھر کسی کا انٹرسٹ بن جاتا ہے کہ میں ڈاکٹری کے لیے ایجوکیشن حاصل کروں، تو وہ جو بن جاتا ہے وہ ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے. تو جب بھی وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے تو وہ ایک ہیومن ریسورس بن جاتا ہے، ہیومن کیپٹل بن جاتا ہے. کس چیز کی وجہ سے؟ ایجوکیشن کی وجہ سے. ایسے ہی کسی کا انٹرسٹ ہوتا ہے ایتھلیٹ بننے کا، کھلاڑی بننے کا، تو وہ تب تک کھلاڑی نہیں بنتا ہے جب تک نہ ایجوکیشن اس کو پورے رولز اینڈ ریگولیشنز سے ایجوکیٹ کرائے گی. تو ایجوکیشن جو ہوتا ہے اس کا ایک اہم رول ہوتا ہے ایک ہیومن کیپٹل فارمیشن کرنے میں، ایک انسان کو سکلفل بنانے میں. تو کوشچن نمبر 4 ہے یہاں پر، واٹ از دا رول آف ہیلتھ ان ہیومن کیپٹل فارمیشن. تو ہیلتھ جو ہے، اب یہ تھا ایجوکیشن کا، اب ہیلتھ کا کیا رول ہے، صحت کا کیا رول ہے ایک انسان کو سکلفل بنانے میں. تو آنسر اس کا آئے گا، ہیومن کیپٹل ریفرز ٹو دا اسٹاک آف سکل اینڈ پروڈکٹیو نالج embodied in a population. This skill is productive knowledge is provided with the help of the proper education and training. However, the benefits of education alone do not lead to the creation of human capital. A human population which is educated but unhealthy cannot realize its potential. تو اس کا معنی یہاں پر آئے گا کہ اگر ایک انسان، ایک اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہوتا ہے تو وہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے پاس وکلانگ، یا جس کو ہم کہیں گے چائلڈ وتھ اسپیشل نیڈ ہوتا ہے، کوئی چائلڈ ہوتا ہے اس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی ہیں، تو اب اس کو ایتھلیٹ بننا ہے، تو اس کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایتھلیٹ بننے میں ہے، لیکن اس کی ہیلتھ کنڈیشن اچھی نہیں ہے. ہم اس کو ہیلتھ کے رولز پڑھائیں گے، ہم اس کو ایجوکیٹ کرائیں گے ان سے، لیکن اس کی ہیلتھ کنڈیشن جو ہے وہ پراپر نہیں ہے. تو جب اس کی ہیلتھ کنڈیشن پراپر نہیں ہے تو ہیلتھ ایجوکیشن کا کوئی اہم رول نہیں ہے تب تک ہیومن کیپٹل فارمیشن کرنے میں، اس کو وہ کام سکھانے میں ایجوکیشن کا کوئی رول نہیں رہے گا جب تک نہ اس کی ہیلتھ پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گی. تو ہیلتھ کا ایک اہم رول ہوتا ہے یہاں پر، ہیلتھ کے بارے میں دھیان دینا ہے. جیسے کہ ہم کو کوئی انجینئر بنانا ہے تو انجینئر کو مائنڈ بلوئنگ جو یا مائنڈ اسٹارمنگ جابس کرنے ہوتے ہیں، جس سے بلاک آف آئیڈیاز لگانے ہوتے ہیں، تو اس کا دماغ جو ہے وہ انہیلدی ہے. تو اس کے لیے پہلے اس کو ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ میرا مائنڈ جو ہے وہ کیسے ٹھیک ہوگا، وہ کیسے اسٹارمنگ آئیڈیاز پیدا کرے گا. تو اس کے لیے ہیلتھ ایجوکیشن کی ضرورت ہے پہلے، پھر اس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے. پہلے اس کو ہیلدی بننا ہے، اس کے بعد وہ ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے. تو اس کے بعد وہ ایک کیپٹل بن جائے گا، ایک ریسورس بن جائے گا لوگوں کے لیے جس کو لوگ استعمال کر سکتے ہیں. تو کوشچن نمبر 5 ہے، واٹ پارٹ ڈز ہیلتھ پلے ان دا انڈیویژلز ورکنگ لائف. تو ہیلتھ جو ہے، صحت جو ہے، وہ ایک انسان کی زندگی میں کون سا کام کرتا ہے. ہیلتھ تو آنسر اس کا آئے گا، دا ہیلتھ آف این انڈیویژل ہیلپز ہم ٹو ریئلائز اٹس پوٹینشیل اینڈ آلسو گیوز ہم دا ایبلٹی ٹو فائٹ النیس. تو ہیلتھ جو ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کہیں ہم یا ہیلتھ ایجوکیشن کہیں ہم، ہیلتھ سے ہی اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس کام کے قابل ہوں، میں کون سا کام کر سکتا ہوں، میرے پاس یہ ہیلتھ ہے کہ اگر میرے پاس ہیلتھ ہے میں دوڑ سکتا ہوں. یہ ایجوکیشن اس کو مل جائے کہ آپ کیسے دوڑ سکتے ہو، تو اس کو پہلے ہی ہیلتھ ایجوکیشن کہے گا کہ آپ کے پاس، آپ کی ٹانگوں میں اتنا طاقت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ بھاگ سکتے ہو. تو اس کو اسی حساب سے پریپیئر کیا جائے گا.
تو آج ہم نے کوشچن نمبر 2, 3 اور 4 اور 5 کے بارے میں یہ پڑھا کہ ہیومن ریسورس جو ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے، وہ کیسے اس دنیا میں یوٹیلائز کیا جائے گا، اس کا جو سکل ہوتا ہے، اس کی جو مہارت ہوتی ہے، وہ اس کے کام کو کیسے اس دنیا میں یوٹیلائز کیا جائے گا. تو جب اس کا کام یوٹیلائز کرنے کے قابل ہو جائے گا تو وہ ایک ایسٹ بن جاتا ہے، وہ ایک ریسورس بن جاتا ہے، وہ ایک وسائل بن جاتا ہے، دوسرے لوگوں کے کام آ جاتا ہے. تو اس کے سروسز سے، اس کے کام کرنے سے دوسرے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس سے اس قوم کی یا اس ملک کی اکنامک ڈیولپمنٹ اپ ہو جاتی ہے. تو یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالی نیچرل ریسورسز یا ہم کہیں گے پروڈکٹیو کراپس وغیرہ جو ہے، اسے اکنامک ویلتھ نہیں بڑھ جاتا ہے، پروڈکشن نہیں بڑھ جاتی، ڈیولپمنٹ نہیں ہو جاتی ہے جب تک نے ایک انسانی وسائل اس کو یوٹیلائز کرے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام.